ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں اور آپ کی کمان میں جنگ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دوڑتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی دیکھیے کس طرح جنگی جوہر دکھا رہا ہے، کتنی بہادری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ یہ جہنمی ہے، نمازی بھی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتا ہے، جہاد کے لیے میدان کے اندر اترا ہوا ہے، اپنے مال سے اپنی جان سے جہاد کر رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر یہ بندہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ پھر جنتی کون ہے؟ یہاں تک کہ صحابہ تذبذب کا شکار ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ اس کو ایک زخم لگتا ہے تلوار کا یا تیر کا زخم لگتا ہے، وہ تلوار کا زخم برداشت نہیں کر سکتا، وہ درد برداشت نہیں کر سکتا، صبر نہیں کرتا، اپنی ہی تلوار سے اپنی گردن اڑا کے خودکشی کر کے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سامعین محترم، صحابہ کرام علیہ رضوان جس طرح پہلے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے، یا رسول اللہ دیکھیے کتنا بہادر ہے، تو حضور نے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے۔ اب وہ حیران ہے کہ اگر یہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہے؟ جب اس نے خودکشی کی، مر گیا، حرام موت مر گیا، تو پھر واپس دوڑتے ہوئے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا تھا، وہ آدمی خودکشی کر کے اپنی تلوار سے اپنا سر اڑا کے جہنم واصل ہو چکا ہے۔ آپ کا فرمان بھی حق ہے، آپ کا اعلان بھی حق ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قم یا بلال فأذن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق اور فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، فاسق اور فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اب شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے وہ آدمی نیک تو تھا، نمازی بھی تھا، مجاہد بھی تھا، لیکن وہ منافق تھا، سچا پکا مسلمان نہیں تھا، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا عمل جہاد کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں جہاد کرنا اور حضور کی نگرانی میں جہاد کرنا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ کوئی چیز اللہ نے قبول نہیں فرمائی کیونکہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ، باپ سے پہلے عقیدہ، بھائی سے پہلے عقیدہ، ماں سے پہلے ایمان ہے، رشتہ داری سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ مندے ہونا اس گل ذرا میں خوش ہو کے دکھاؤ نا تو میں تھوڑا جہا ہاں کر کے جواب دیو، میں بھی تسلی ہوئے کہ میں جو قرآن و حدیث کے حوالے نال گفتگو کرتا پیا تواڈے پلے آپ پیندی پئی ہے یا نہیں؟ ایمان قیمتی ہے، ایمان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے نا۔ رشتہ داری پہلے یا ایمان پہلے؟ اچھی بول کے اچھی تھوڑا جہا بولو، میں تھوڑی جان چھڑنے لگا۔ پیو پہلے کہ ایمان پہلے؟ ماں پہلے کہ ایمان پہلے؟
بھائی پہلے کہ ایمان پہلے؟ رشتہ داری پہلے کہ ایمان پہلے؟ خدا کی قسم ہے ساری چیزیں نیچے ہیں، ایمان سب سے اوپر ہے۔ ایمان سب سے اوپر ہے۔ ایمان کی قدر کرو، عقیدے کی قدر کرو، ایمان کو پہچانو۔ ہم بہن بھائی رشتہ داری کو تو پہچانتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے جنت کے اندر جانا ہے یا جس کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا ہے اس کو نہیں پہچانتے ہم۔ ایمان کی وجہ سے جنت کے اندر جانا ہے، اور جو بندہ بھی جائے گا جنت کے اندر ایمان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جائے گا، اور جو بندہ جہنم کے اندر جائے گا وہ بے ایمان ہوگا تو جہنم میں جائے گا، جو ایماندار ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایک اور صرف حدیث مبارکہ صرف اس کا مفہوم عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مشکاہ شریف اور ذکر احادیث میں احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کا جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فاسق و فاجر ہے، تو پرلے درجے کا گناہگار ہے جس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کی طرف منہ کیا، جنازہ پڑھانا روک دیا، کیونکہ جو عادل صحابی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے یار غار صحابی ہیں، یار مزار صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق یار مزار صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی گواہی آ گئی تھی، یا رسول اللہ یہ فاسق و فاجر ہے جس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ فاسق اور فاجر کہتے ہیں گناہگار کو، سیاہکار کو، بدکار کو فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی قرض دار ہوتا تھا نا، حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ کو فرما دیتے تھے کہ تم جنازہ پڑھو اس کا، تم جنازہ پڑھاؤ اس کا۔ تو گناہگار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یہ بندہ گناہگار ہے، آپ جس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کبھی اس بندے کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی کام کرتے ہوئے؟ اتنے سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، کسی نے بھی گواہی نہیں دی کہ اس نے تہجد میرے ساتھ پڑھی ہے، نماز میرے ساتھ پڑھی ہے، روزے میرے ساتھ رکھتا تھا، یہ حج میرے ساتھ کرتا تھا، یہ طواف میرے ساتھ اس نے کیا ہے۔ کوئی گواہی جی توجہ کوئی نہیں اچھی آگو سبحان اللہ۔ اچھا جی توجہ ہے اچھی آگو سبحان اللہ۔ سامعین، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے غلام، اب ایک بندہ بولتا، صحابہ میں سے ایک آدمی بولتا ہے، باقی سارے خاموش۔ اگر اس نے سب کے سامنے یہ نیک کام کیے ہوتے تو سارے گواہی دیتے نا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر یہ نمازی پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کسی نے کوئی گواہی نہیں دی۔ اور عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کی گواہی آ چکی ہے، فاسق و فاجر ہے، ہم نے کبھی اس کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ لیکن ایک آدمی بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ایک رات مجاہدین پر پہرا دیا تھا، جہاد نہیں کیا۔ ادھر جو پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں وہ نمازی بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، خود جہاد کرنے والا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جہنمی، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور ادھر نماز کی گواہی کوئی نہیں، حج زکات کی گواہی کوئی نہیں، کسی بھی نیک عمل کی گواہی کوئی نہیں، یہ جہاد کرتا ہے گواہی کوئی نہیں۔ گواہی صرف اتنی ہے کہ جناب ایک رات مجاہدین سوئے ہوئے تھے، ان پر اس نے جاگ کے پہرا دیا تھا، مجاہدین پر، خود جہاد
मुजाहिदीन बस सोए हुए थे रात को, इसने जाके उनके ऊपर पहरा दिया था। एक नेकी की गवाही मिली, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्ला वाले हाथों से खुद उसको कब्र के अंदर उतारा, और कब्र के अंदर उतारने के बाद अपने हाथों से मिट्टी डाली कब्र के ऊपर, और उसको दफन भी खुद किया। कब्र के ऊपर मिट्टी भी अपने हाथों से डाली, साथ साथ मिट्टी भी डाल रहे हैं, इरशाद भी फरमा रहे हैं, असहाबों का यज़ुन्नूना, ये तेरे साथी तेरे बारे में गुमान करते हैं कि ये जहन्नमी है, मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूँ तू जन्नती है। मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूँ तू जन्नती है, तो जन्नती है। तो सामीन मोहतरम,